جاننا اور ماننا دو باتیں ہیں. جاننا اور ماننا. صرف جاننا کافی نہیں ہے. یعنی مومن کا مطلب اگر آپ کو پتہ چل جائے یا مسلمان کا مطلب آپ جان جائیں یا دین کا مطلب یا کلمے کا مطلب آپ کو پتہ چل جائے اور پھر آپ ماننے کے لیے تیار نہ ہو. مشرکین مکہ جانتے تھے کہ بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ سچے رسول ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں صفات ہم میں نہیں ہیں. نہ ہم اسلام کے متعلق کچھ جانتے ہیں اور ماننا تو پھر دور کی بات ہے، جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع کیا ہم مومن ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے، جو بھی آپ کہہ لیں. اس کا جواب تو دیکھیں، اگر سمجھو تو آسان ہے اور نہ سمجھنا چاہو تو پھر آسان نہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یعنی صاحب ایمان سمجھتے ہیں یا مومن سمجھتے ہیں، جو بھی ہم سمجھتے ہیں وہ ہے. لیکن حقیقت میں دیکھیں ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں. ہم لوگ نہ مومن ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. یہ مومن بننا جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے، یعنی عام فہم ہماری، مطلب کوئی اگر کہے کہ میں باورچی ہوں اور بڑے کھانے وانے دیگ وغیرہ پکا لیتا ہوں، لیکن اس کو کچھ الف بے بھی نہیں معلوم، اس نے کہیں دیگ کا جو شاید دیگ کو دیکھا بھی نہ ہو، لیکن وہ کہے کہ میں باورچی ہوں. یا ایک جو 8ویں کلاس پاس ہے، ایک بچہ ہے اور اس نے اسکول چھوڑ دیا ہے اور وہ 24 سال کی عمر میں یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں تو ڈاکٹر ہوں یا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں. یا ایک لڑکا جو ہے وہ 8ویں کلاس پاس ہو، وہ کہے گا میں یونیورسٹی کا لیکچرر ہوں. یا ایک ڈینٹسٹ جو یعنی ایک عام لڑکا جو عام لڑکا ہے، عام آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں ڈینٹسٹ ہوں. تو آپ کہیں بھائی ڈینٹسٹ ہوتا ہے، اس کو ڈینٹسٹ کا مطلب بھی پتہ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں ڈینٹسٹ ہوں. یہ اس قسم کا مطلب وہ حساب کتاب ہے. مومن تو باقاعدہ ایک سب سے پہلے جو ہے مومن جو ہے اس کا ایک یقین ہوتا ہے، نمبر ایک، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا یا اس کے تقاضے کیا ہیں. تو ہم تو نہ دین کو جانتے ہیں، نہ ایمان کو جانتے ہیں، نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ کلمہ طیبہ کا مطلب پتہ ہے میں وہ، اور اس میں ہم یہ دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں. پھر یہ دھوکہ یہ لگ جاتا ہے کہ بعض کام ہم مسلمانوں کیسے کرتے ہیں، مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی آپ کرتے ہیں، اور اس میں بعض لوگ بڑے سیریس ہوتے ہیں، بھئی زکوٰۃ نکالنی ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ. ایمان ہے نہیں، اب زکوٰۃ نکالو آپ، یا ایمان ہے نہیں اب روزے رکھتے جاؤ یا نمازیں پڑھتے رہو یا حج اور عمرے پہ جاتے رہو. تو دیکھیں آج کا جو مسلمان ہے وہ دین کو جانتا تک نہیں ہے. یہ میں ایک عام بات کروں، چیلنج کے طور پہ کر رہا ہوں. ہم لوگ دین کا مطلب بھی نہیں جانتے، ایمان کا مطلب پتہ نہیں ہے، اور ہمیں جب مطلب پتہ نہیں ہے تو اس کے معنی جاننا یا اس کے تقاضے جاننا، یہ تو یا پھر اس پر یقین کرنا، یہ تو بڑے مشکل مراحل ہیں عام آدمی کے لیے. تو یہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی مثال کے طور پہ کسی نے بس
ایک سیٹ ہے، اس نے بسیں خرید لی ایک، اب یہ میں کیا کروں، یہ مثالیں دینا پڑتی ہیں. ایک آدمی جو ہے اس کو ڈرائیوروں کی ضرورت ہے. ایک آدمی آتا ہے کہ بھئی میں ڈرائیور ہوں، حالانکہ وہ سائیکل بھی نہیں چلا سکتا، بس کار یا وہ کیا، وہ تو سائیکل بھی نہیں چلاتا. اوکے میں ڈاکٹر. جاننا اور ماننا دو باتیں ہیں. جاننا اور ماننا. صرف جاننا کافی نہیں ہے. یعنی مومن کا مطلب اگر آپ کو پتہ چل جائے، یا مسلمان کا مطلب آپ جان جائیں، یا دین کا مطلب یا کلمے کا مطلب آپ کو پتہ چل جائے، اور پھر آپ ماننے کے لیے تیار نہ ہو. مشرکین مکہ جانتے تھے کہ بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ سچے رسول ہیں، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو دو چیزیں ہیں، اور یہ دونوں صفات ہم میں نہیں ہیں. نہ ہم اسلام کے متعلق کچھ جانتے ہیں، اور ماننا تو پھر دور کی بات ہے، جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں. آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کبھی ضرورت محسوس کی ہو کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. پوچھا ہو کسی سے اللہ والے کے پاس کہ بھئی مجھے بتاؤ تو کہ ایمان ہے کیا چیز. تو دیکھیں باتیں بڑی یعنی میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں جو ایمان کا مطلب جاننا بھی نہیں چاہتے. افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. جاننا بھی نہیں چاہتے. ماننا تو پھر بہت دور کی بات ہے. اس کے تقاضے ماننا یا اس کے تقاضے جاننا. تقاضے آپ نے کبھی سوال پوچھا ہے؟ کبھی چلے گوگل میں آپ نے پوچھا ہے کہ بھئی ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یا ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یا کسی اللہ والے کے پاس گئے آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے یہ؟ اور یہ باتیں تو درکنار، مطلب یہ تو باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں اور کر رہا ہوں، ہم زندگی کو بھی نہیں جانتے کہ زندگی ہے کیا. جانتے بھی نہیں ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. بس جیے جا رہے ہیں اپنے جو دھن میں مگن ہے. کوئی بیوی ہے، کوئی انسان بیوی ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، اور بس کوئی شوہر ہے، بس اسی وہ ہیں. کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی نوکر پیشہ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. تو دیکھیں ہم زندگی کو بھی نہیں جانتے، نہیں جاننا چاہتے. ایک بہت گہری مطلب وہ یعنی بہت بڑی کمی ہے، جس کو آپ کہیں نا بہت بڑی کمی ہے، کہ جو حقائق ہیں چاہے وہ زندگی کے ہیں، چاہے وہ ایمان کے ہیں، چاہے وہ کلمہ طیبہ کے ہیں، چاہے وہ نماز کے ہیں، چاہے زکوٰۃ کے ہیں، جو بھی ہیں وہ حقائق ہم نہیں جانتے. کبھی میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے اسلام کی حقیقت کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا. ہندو کا بچہ ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس سے 12 سال کی عمر ہے، وہ نابالغ ہیں بھی مثال کے طور پہ. اس سے پوچھو کہ بھئی تم کون ہو، کہ وہ بے درخ کہے گا میں ہندو ہوں. سکھ کا بچہ کہے گا میں تو سکھ ہوں. اسی طرح مسلمان کا بچہ کہے گا میں تو مسلمان ہوں. ہندو کا بچہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہے گا، مسلمان کا بچہ اپنے آپ کو ہندو نہیں کہے گا. تو یہ بس کہنے سننے کی باتیں ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ ایک علم ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایمان یا مومن یا دین اسلام یہ علم ہے، یہ آپ کو جاننا چاہیے. پھر زندگی کیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے کہ زندگی کیا ہے. تقاضے تو بات کی بات ہے، پہلے جانے تو کہ آپ ہیں کون، آپ کی حقیقت کیا ہے، اور آپ کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے. اس وقت ہم ایک بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ہی ہماری منزل ہے، اور بس ظاہر میں کھوئے ہوئے ہیں. ہم ظاہر کی کیچڑ میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں.
ظاہر کے پانی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. یہ پانی آپ کہہ لیں، پانی میں ڈوب جاتا ہے نا انسان، اور ہمیں تیرنا بھی نہیں آتا. یہ زندگی ایک دریا کی مانند ہے، ایک بہت گہرا تالاب ہے، ہمیں تیرنا آتا نہیں ہے اور ہم اس میں ڈوب گئے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آپ اس خیال دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اور نہ آپ سوچنا چاہتے ہیں. یہ بات بھی ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.